السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی یہ سچ بیانی سن کر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ انسانی مسائل کو مسکراہٹ کے لبادے میں لپیٹتا ہوا آج کا یہ خوبصورت سا منظر جو ہم کھینچ رہے ہیں آپ کے دل و دماغ کو فرحت بخش دے گا۔ ایک مرغے صاحب کی کہانی ہم سنا رہے ہیں جن کے پیچھے تھی محلے بھر کی مرغیوں کے واحد بوائے فرینڈ اور ان کے دل کے حسین شہزادے۔ بہت خوبصورت انداز میں اس کہانی کو بیان کیا گیا ہے، آپ سنیے گا۔ پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل کو پریس کریں۔ کہتے ہیں وہ صاحب جنہوں نے اس کہانی کو بیان کیا ہے کہ ہم شہر کے رہنے والے قیامت خیز گرمی جب پڑی اور جون اور جولائی کا سخت گرم ترین موسم، پانی کی کمی ہو گئی، لائٹ تو ویسے ہی نہیں رہتی تھی، خار کھا کر پریشان ہو کر ہم نے اپنے گاؤں کی راہ لی۔ گرچہ ہمارے گاؤں میں بھی بہت گرمی پڑ رہی تھی لیکن ٹھنڈے پانی کے چشمے اور کنویں، واہ سبحان اللہ، آب حیات کا کام کر رہے تھے۔ جب چاہو ڈبکی لگاؤ، جب چاہو نہا لو اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ وہیں قیام کے دوران یہ داستان علم ہمارے ساتھ پیش آئی۔ ایک دن قصہ کچھ یوں ہوا کہ ہماری بڑی ہمشیرہ جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی ہماری بہن صاحبہ، صبح سویرے حکم جاری کر رہی ہیں کہ گھر میں گھومتے پھرتے محلے بھر کی مرغیوں کے مشترکہ بوائے فرینڈ اور انتہائی آوارہ کردار کے حامل موٹے تازے ٹھرکی مرغے میاں کو بھائی صاحب ذرا گرفتار کر کے لاؤ تاکہ اسے کاٹ کر شہر سے آئے ہوئے دوسرے مہمان بہنوئی کی خاطر مدارت کی جائے۔ اب آپس کی بات تو ہے کہ مجھے وہ مرغا کبھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور وجہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کیوں ایک آنکھ نہیں بھایا بھائی، کیونکہ اس کی درجن بھر گرل فرینڈز۔ مرغیوں کو دیکھ کر ہمیں شدید احساس کمتری ہو جاتا کہ واہ، اس مرغے کے دن تو دیکھو کیا پھر رہے ہیں، قسمت تو دیکھو۔ ہم اس مرغے سے بھی گئے گزرے ہیں، مجال ہے کوئی ایک آدھ دوشیزہ ہمارے حصے میں بھی آ جائے، ہمیں لفٹ کرا دے۔ اس نامعقول مرغے کی اخلاقی پستی اور ٹھرکی کا یہ عالم کہ جہاں کسی حسین دوشیزہ یعنی مرغی صاحبہ کو دیکھا، سر راہ کسی گزرتی یا دانہ چگتی مرغی کو دیکھا تو دبوچ کر ہمارے سینے پر مونگ دلتا اور ہم پیچ و تاب کھا کر رہ جاتے، واہ تیری قسمت میاں واہ۔ اس کی انہی حرکات کی بنا پر اکثر و بیشتر ہم بھاری بھرکم ہتھیاروں سے اس پر شیلنگ کرتے، کبھی روایتی چپل، پستول، کنکر پٹاخہ جیسے چھوٹے ہتھیار شامل ہوتے، کبھی ممنوعہ بور مثلاً وائپر، اسنائپر، ڈنڈا، مشین گن، ٹوکری، میزائل سے بھی کام لیا جاتا۔ خیر ہم بات کر رہے تھے اس مرغے کے آخری وقت کی، یعنی لمحہ اجل کی، کہ ہماری پیاری بہنا اسے پکانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ آہا، ہماری تو باچھیں کھل گئی۔ آخرکار یہ آوارہ گناہگار اور ٹھرکی مرغا اب انجام کو پہنچنے والا ہے۔ کیا ہوگا محلے کی ان دوشیزاؤں کا جو اس کے قبضے میں آنے والی تھیں اور اب بہت جلد اس کے قبضے سے نکلنے والی بھی تھیں؟ ہاں، اب کیا کر سکتے ہیں، ہماری بہن صاحبہ کا حکم اور ہمارے دل کی آرزو اس کا گوشت کھانا تھا ہمیں، اور دیکھ دیکھ کے جو ہم جل بھن جاتے تھے دوشیزاؤں کو اس کے قبضے میں دیکھ کر اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ آج تو ہمیں پکڑنا ہی تھا، بس اب ہم نے آستینیں چڑھائیں اور پائچے اٹھا کر جنگی صورت کے لیے خود کو تیار کیا اور دوڑ پڑے ہم اس برآمدے کی طرف جہاں یہ حضرت بڑے آرام سے الکاہل و سست انداز میں تشریف فرما تھے۔ زمانہ قدیم کے جنگجوؤں کی طرح بھاگ کر حملہ آور ہوتے وقت ہم فرتے جذبات میں یہ فراموش کر گئے کہ رات بھر بارش برستی رہی اور کچی مٹی کا آنگن کیچڑ بن کر ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار ہے۔ نتیجہ دھڑام کی آواز کے ساتھ یا وحشت کا نعرہ بلند ہوا، اگلے ہی لمحے آسمان ہمارے سر پر اور ہم زمین پر کیچڑ میں لت پت پڑے ہوئے، اور ہمارے گھر والے چائے سے لطف اندوز ہو رہے، ہمیں زمین بوس ہو کر چت لیٹے پایا۔ انہوں نے پھسل کر گرنے سے جو درد ہوا کیا بتائیں، تشریف کی ہڈیاں ہل گئی۔ وہ تو سو ہوا لیکن افراد خانہ کے زوردار قہقہے نے
نمک ڈال دیا زخم پر۔ اس کے ساتھ ستم ظریفی یہ کہ پڑوس کی ایک لڑکی بھی اس دوران مسالہ مانگنے کے لیے بس دروازے سے داخل ہی ہوئی تھی اور ہمیں کیچڑ میں لت پت دیکھنے کا نظارہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ ہماری حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شدید غصے اور شرمندگی کے احساس سے سرخ ہو کر ہم میدان جنگ میں زخموں سے چور کسی سپاہی کی طرح پڑے ہوئے تھے اور مرغے کو مزہ چکانے پھر سے دوڑے۔ ہمت تو نہیں ہارنی تھی، اسی کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا تھا۔ آپ کی آوازیں دیتی رہیں لیکن ہمارے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اب منظر یہ تھا کہ ابو الخبائث یعنی وہ مرغا آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے کیچڑ میں لت پت بھاگے چلے جا رہے۔ مرغے میاں نے کچرے کے ڈھیر پر چھلانگ لگا لی۔ ہمیں بھی تو اپنا ڈنکا منوانا ہی تھا، آخر کسی کی نظر میں تو آنا ہی تھا۔ بہادر سپاہی کی طرح مجرم کے تعاقب میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچرے پر لینڈنگ کر گئے۔ لیکن یہ کیا قسمت دیکھیے، خالہ نصیبن نے ابھی ابھی تازہ کچرا پھینکا تھا۔ ہمارا پاؤں کچھ اس طرح کچرے پر پڑا جیسے سالگرہ کیک کی مانند دو حصے میں کٹ گیا ہو کچرا۔ سچ شکر کہ ہمارے شہر کے بچے نہیں تھے، ورنہ یقیناً ہیپی برتھ ڈے کر کے ہمارے لیے تالیاں بجا دیتے۔ خیر ہمارا ہیپی برتھ ڈے کروا کر وہ نماقول مرغا بآواز بلند ککڑو کو کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے بھاگتا چلا گیا اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے جا رہے۔ بھاگتے بھاگتے مرغے صاحب نے پینترا بدل لیا اور سیدھا سڑک پر چڑھ دیے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پکڑا گیا؟ نہیں، پریشانی منتظر تھی ہماری یہاں بھی۔ محلے کی مسجد کے خود ساختہ مؤذن ماما المعروف کیچڑ سے بچتے بچاتے لاٹھی ٹیکتے ہوئے سڑک کنارے چل رہے تھے کہ ہم ان کی لاٹھی کے ساتھ الجھ بیٹھے اور ایک بار پھر چاروں خانے چت پڑے تھے۔ اس وقت سڑک پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہنے والی چھوٹی نالی جو گھروں کے ساتھ بنائی جاتی ہے اس کے پانی میں غوطہ کھا رہے تھے۔ نالی میں اب کی بار کمر پر خراشے لگا بیٹھے اور ساتھ میں خان صاحب کا قصیدہ بھی سماعت فرما دیا جس میں میرے شجرہ نسب پر مایوب انداز میں رائے زنی کی گئی، گالیاں سنائی گئی۔ ہم غصے اور بے بسی سے کانپ اٹھے کہ اس بے غیرت اور آوارہ مرغے کی یہ مجال کہ ہمیں نالے تک میں لا پھینکا۔ خان صاحب بڑے ضدی تھے، بڑی مشکل سے مانے۔ معافی تلافی کے بعد اٹھے، اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہاں گیا وہ موٹا مرغا۔ ادھر وہ مرغے صاحب ہمیں خاک چٹانے کے بعد بے فکری سے ساتھ والے کھیت میں چہل قدمی فرما رہے تھے۔ انا کا مسئلہ ہمارا بن گیا اور سامنے پھرتی ایک مرغی کو ہوش زدہ نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ ہمیں تو گویا پتنگے لگ گئے۔ ایسے کیسے؟ ہمیں کچرے کے ڈھیر میں لت پت کر دیا اور خود مزے اڑانے کی سوچ رہے ہیں۔ اپنی تکلیف اور ذلت کا احساس بھول کر ہم پھر سے مشن پر نکل کھڑے ہوئے، لیکن اب ایک پاؤں میں لنگ بھی پیدا ہو گیا تھا، لنگڑا کر چل رہے تھے۔ بدتمیز مرغا اب کھیت میں زیر تعمیر مکان کی طرف جا نکلا تھا اور وہاں ایک گدھے صاحب کے پہلو میں وہ پہنچ چکے تھے اور اتنی زور سے اس کو چونچ ماری کہ یا وحشت، مجھے تو صرف دیکھ کر ہی تکلیف ہو گئی۔ گدھے میاں نے تکلیف سے بلبلا کر دو لتی جھاڑی اور ہم جو گدھے کے بالکل پیچھے ہی ہاتھ پھیلا کر جھکے بیٹھے تھے کہ مرغے کو نکلتے ہی دبوچ لیں گے، دو لتی سیدھی ناک پر پڑی اور کٹے ہوئے شہیتر کی طرح پیچھے کی طرف الٹ گئے ہم۔ مرغے نے ایک بار پھر ککڑو کو کا نعرہ بلند کر کے گویا ہم پر زبانی چوٹ بھی کی تھی کہ سدھر جا، مت پکڑ مجھے۔ گدھے کی وہ زوردار لات اتنی زور سے پڑی کہ دماغ جھنجھنا اٹھا، نکسیر پھوٹ گئی۔ اب تو ہم جلال میں آ گئے، تیش میں آ گئے، کیونکہ بات انا سے نکل کر غیرت پر آ گئی تھی۔ غیرت سے بڑھ کر اور کیا تھا، غضبناک ہو کر اٹھے اور مرغے کو گھیر گھار کر گھر کے ساتھ والی پگڈنڈی نما تنگ گلی کی طرف لے گئے، جس گلی میں ہر گھر کا پچھلا دروازہ کھلتا ہے۔ مرغا ادھر ہی بھاگا چلا جا رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور وہی نازنی جو گھر میں ہمیں کیچڑ سے گلے ملتا دیکھ چکی تھی وہ سامنے سے آ رہی تھی اور ہم اس نگوڑ مارے مرغے کو پکڑنے بھاگے جا رہے تھے کہ گلی اتنی تنگ ہے، ہم سامنے آتے تو گزرنے کا راستہ نہ تھا۔ ہائے اس حسینہ کو دیکھتے ہم جو ہمیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، کیچڑ میں زمین بوس ہوتا دیکھ چکی تھی، ہماری مصیبت کو سمجھ چکی تھی، یا پھر اس مرغے کو دیکھتے ہم جس کو ابھی ہمیں کھانا تھا اپنی بہن کے ہاتھوں سے بنا مزیدار قورمہ، اس کی گوشت کا قورمہ جس کے پیچھے محلے کی اتنی حسین مرغیاں تھیں۔ ہماری مصیبت جان کر وہ آگے بڑھی، زمین پر جھکی اور کمال بے نیازی سے
اور جھک کر اس نے اپنے پیروں کے درمیان سے اس نامعقول مرغے کو گرفتار کیا اور ہمارے حوالے کر دیا۔ ہمیں دیکھ رہی تھی کہ آپ تو نہ پکڑ سکے، دیکھیں ایک لڑکی ہو کر میں نے مرغے کو پکڑ لیا۔ مجھ سے ہی کہہ دیتے جناب، کہاں سے اتنی دیر سے بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے۔ ہم شرمندہ ہو کر جھینپ رہے تھے۔ اس قدر درکت بنوانے کے باوجود بھی ہم مرغا خود نہ پکڑ سکے، اور کتنا چلاک تھا وہ ٹھرکی مرغا۔ ہمارے ہاتھ تو نہ لگا ایک مرد کے ہاتھ بھی آیا تو ایک صنف نازک کے، جو ہم پر فدا ہوتی جا رہی تھی۔ ہائے، آخری وقت میں بھی گرفتاری دی تو ایک لڑکی کو ہی دی اس نے، انسان ہی صحیح۔ اب ہم اپنی شرمندگی کو چھپائے ہوئے بغل میں مرغا دبائے کچھ اس شان سے گھر میں داخل ہوئے کہ ایک پیر گھسیٹ کر چل رہے تھے، کیچڑ میں لت پت اور کمر پکڑے، ناک پر خون جمائے کچرے میں لت پت، کسی میدان جنگ سے واپس آتے ہوئے شدید زخمی سپاہی کی طرح بھرپور منظر کشی کرتے ہوئے اپنی بہن کو تمام قصہ سنا رہے تھے، اپنی بہادری کا قصہ سنا رہے تھے۔ وہ بھی ہنس رہی تھی کہ جناب آپ سے نہیں پکڑا گیا مرغا، ضرور اس ٹھرکی مرغے نے کسی صنف نازک کے ہاتھوں ہی خود کو سونپا ہوگا۔ وہ مردوں کے ہاتھ نہیں آتا ہے، کوئی مرغی نہ سہی، کسی انسان کی حسین دوشیزہ ہی سہی۔ اور یہاں پر ہم شرمندہ ہوتے رہے اور کہا کہ چلیں چلیں اب اس کو کاٹیں اور بنائیں مزیدار سا قورمہ، ہمیں بھی کھلائیں، بڑی محنت کی ہے، آخر حلال پسینے کی کمائی ہے، ہم بھی تو چکیں اس کا سالن کیسا بنے گا۔ السلام علیکم۔